آپ سیلز میں ہیں، آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ نے کچھ ایسا کام کر رکھا ہے کہ چل پھر کے آپ لوگوں کو کنونس کر کے رزق کماتے ہیں، لیکن ایک عرصہ ہو گیا ہے نہ آپ کا پلاٹ بکا، نہ آپ نے کرائے پہ مکان دے سکے، نہ آپ کوئی اپنا مکان بیچنا چاہتے تھے وہ بیچ سکے، نہ آپ کو پلاٹ بیچنا چاہتے تھے وہ بیچ سکے۔ اس طرح کی دیگر بہت ساری مشکلات، چاہے آپ کے روزگار سے متعلق ہوں یا آپ کو روزمرہ مشکلات سے اس معاملے کا سامنا ہو، تو اس میں بجائے صرف اور صرف اندھا سفر کرنے کے کہ ہے کیا مسئلہ، اس کی تشخیص کیا ہے، اس کی ڈائگنوز کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہے، صرف وظیفے پڑھنا ناکافی ہے، بلکہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ پوچھنا، یہ مانگنا، یہ دیکھنا اور اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یا اللہ میری جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو غم ہے، یا اللہ یہ تو کاٹے گا۔ اگر مجھے اس ساری کوشش کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی علاج کروانا چاہیے تو یا اللہ میرا دل مطمئن فرما دے، یا اللہ مجھے کوئی روحانی عمل لینا چاہیے مجھے دل مطمئن فرما دے، یا اللہ یہ میرا مکان، یہ میرا پلاٹ نہیں بک رہا، میری سیلز نہیں ہو رہی، میرے کلائنٹس مجھ سے دور دور بھاگ رہے ہیں، بات کرتے ہیں طے ہو جاتی ہے، کل پیمنٹ یا کل بیانہ ہونا تھا بات نہیں بنتی ہے، یا اللہ اس حوالے سے میرے معاملات کو آسان فرما، کیونکہ اس وجہ سے میرا ذہن خراب، میرے بچے پریشان اور میری بیوی بدحال ہے، میرے پاس مکان کا کرایہ دینے کے لیے یا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بھی وسائل نہیں، تو یا اللہ ان تمام معاملات کو حل فرما۔ جب آپ کا یہ دل مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو آپ نے تعویذ لیا ہے، جو آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، جو آپ نے کوشش کی ہے، جو آپ نے ہمت حوصلہ کیا ہے، اس سب کو بلا کر درست قدم اٹھانا اور ایسا عمل سیکھنا کہ آئندہ پتہ چل جائے کہ اس تنگی ترشی کا سبب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یا ملک کے معاشی حالات ہیں، یا میرے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ، کوئی دقت، کوئی جادو ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے اس کا حل سیکھنا، اگر ہوا ہے اس کو آئندہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنا سیکھنا، اگر ہوا ہے تو آئندہ ایسا حصار، حفاظت، تحفظ، دفاع کا بندوبست سیکھ لینا کہ لوگ آپ کے خلاف کریں کوشش، لیکن اس کوشش میں ان کے دانت کھٹے ہوں، اس کوشش میں وہ روحانی طور سے ناکام ہوں، اس کوشش میں وہ الٹا لٹک کر آپ کے خلاف کوششیں کریں، اس کوشش میں ان کو منہ پر خاک ملنی پڑے اور سر پر خاک ڈالنی پڑے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو سکھا رہے ہیں، گھر بیٹھے سکھا رہے ہیں۔ لاہور میں اگر آپ تشریف لا سکتے ہیں یا لاہور میں آپ موجود ہیں تو ملاقات کر کے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آخری سانس تک اپنے بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالنا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے دشمن زندہ ہیں، وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایسا بندوبست کے حصار، حفاظت، تحفظ، دفاع آپ کو اپنے دفتر، گھر، کاروبار کی سیکورٹی کے لیے گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، تو یاد رکھیں اپنے ان تمام معاملات کو روحانی اعتبار سے پاک صاف رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم اپنے فیملی کی، اپنے نسلوں کی روحانی سیکیورٹی سیکھ لیں، تاکہ اب لوگ ہمارے خلاف کوشش کریں جس میں نہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ کہتے ہیں، ہم بھی ان کو بغیر زبان سے کچھ کہے، ہاتھ لگائے، ایسا سبق سکھا سکیں کہ وہ اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ آئندہ بندش، رکاوٹ، جادو کا کوئی قدم نہیں اٹھانا، توبہ کر لو، لیکن اگر اٹھانا مجبوری اور ضروری ہو تو کم از کم فلاں فرد، فلاں شخص کے خلاف نہیں جانا۔ الحمدللہ اب تک جن دوستوں، جن بھائیوں کو سکھایا، اللہ نے پوری دنیا میں اپنے مرشد کے صدقے میں سرخرو فرمایا، اور آج ان کے روزگار بھی چل رہے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، سیلز بھی ہو رہی ہیں، اور ان کے اٹکے پلاٹ یا مکانات جس وجہ سے بھی تھے الحمدللہ ہمیشہ کے لیے حل ہوئے ہیں۔ لہذا آپ بھی اپنے روحانی معاملات کو حل کرنے کے لیے، اپنی معاشی پوزیشن کو مستحکم، مضبوط اور اسٹرانگ کرنے کے لیے ادارے سے یہ عمل سیکھیں، ہمیشہ کی عافیت پائیں۔